من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ معزز سامعین کرام، اسٹیج پہ تشریف فرما معزز مہمانان گرامی اور عزیز طلبہ، آج کے اس پر رونق اور بابرکت پروگرام میں جیسا کہ آپ سبھی حضرات کے علم میں ہے کہ طلبہ جو سالانہ انجمن میں پوزیشن لائے ہیں ان کا مختلف زبانوں میں خطاب ہوگا۔ سالانہ انجمن میں کامیاب ہونے والے طلباء کے درمیان انعامات تقسیم کیے جائیں گے جو معزز مہمانوں کے ہاتھ انجام پذیر ہوگا انشاءاللہ۔ شعبہ تحفیظ مدرسہ عبداللہ ابن عباس لتحفیظ القرآن الکریم سے فارغ ہونے والے حفاظ کرام اور شعبہ عربی معہد البنین سے عالمیت کی سند حاصل کرنے والے طلباء کی دستار بندی ہوگی۔ ان کے سروں پر عمامہ اور پگڑی باندھی جائے گی جو ہمارے معزز مہمانان گرامی انجام دیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ہمارے معزز مہمانان گرامی کے تاثراتی کلمات ہوں گے، ان کے بیانات مختصر طور پر ہوں گے، اور اسی کے ساتھ اس مجلس کی پہلی نشست یا اس آخری انجمن کی پہلی نشست انشاءاللہ ختم کر دی جائے گی، اور پھر طلباء کے اپنے پروگرام چلائے جائیں گے۔ طلباء تقاریر، مکالمات، اسلامی ڈرامے اور نظم و اشعار وغیرہ پیش کریں گے۔ تو یہ ایک مختصر سا خاکہ ہے آج کے اس پر رونق پروگرام کا۔ اس مبارک پروگرام کے آغاز میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت نکل پڑے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور یہ لوگ جب اپنی قوم کے پاس واپس جائیں تو انہیں ڈرائیں تاکہ وہ لوگ ڈر جائیں۔ اس آیت کا پس منظر دراصل یہ ہے کہ دور نبوی میں دیہاتی آبادی کا بیشتر حصہ مرکز علم سے دور اور اس سے غیر وابستہ ہونے کی وجہ سے دینی امور سے ناواقف بہت سارے لوگ رہ جاتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ان کی حالت پر نہ چھوڑ دیا جائے، بلکہ ان کی جہالت دور کرنے اور انہیں دین و شریعت سے واقف کرانے کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب لوگ اپنے گھروں سے نکل کر مرکز علم کی طرف چلے آئیں، بلکہ یہی کافی ہے کہ ہر علاقہ اور بستی سے چند آدمی نکل کر ان مراکز کی طرف آئیں اور پھر اپنی بستی میں واپس جا کر عامۃ الناس میں دینی تعلیم کو پھیلائیں اور اسے عام کریں۔ معزز سامعین کرام، اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، آج ہمارے دینی مدارس، آج ہمارے اسلامی جامعات انہی مراکز کا کردار نبھا رہے ہیں جہاں مختلف علاقوں اور خطوں سے طلباء دین و شریعت سیکھنے، ان میں مہارت پیدا کرنے کی غرض سے تشریف لاتے ہیں،
اور اس آیت کریمہ میں بتلائے ہوئے طریقے پر پہلے اساتذہ کرام کے توسط سے دینی علوم میں مہارت پیدا کرتے ہیں، جس کی جانب رب العزت نے اپنی کلام کی اس آیت کریمہ میں لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّین کہہ کر کے اشارہ فرمایا ہے۔ آج قابل مبارکباد ہیں وہ طلبہ جو اس مقصد کے لیے گھر بار اس کے آرام و آسائش کو چھوڑ کر مدارس اسلامیہ کا رخ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے قابل صد مبارکباد ہیں ارباب مدارس بھی جو ان طلبہ کے لیے ہر ممکن سہولیات بہم پہنچاتے ہیں۔ میرے معزز بھائیوں، پہلے مرحلے میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دوسرے مرحلے میں باری آتی ہے یہاں سے واپس جا کر یہ طلبہ اپنے قوم و علاقہ کے لوگوں تک اپنی حاصل کردہ تمام معلومات کو پہنچائیں اور انہیں اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانے کی پوری کوشش کریں، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ سے اشارہ فرمایا ہے۔ اس دور کی ذمہ داری وعظ و نصیحت اور تبلیغ کو عام کرنے کی جو ذمہ داری پڑھنے کے بعد طلبہ پر عائد ہوتی ہے، اسی ذمہ داری کو نبھانے اور اسے بہتر اور مفید انداز میں ادا کرنے کی غرض سے ہمارے تمام مدارس اسلامیہ میں انجمن یا نادی الطلباء یا جمعیت الطلباء کے نام سے طلبہ کا ایک مشترک پلیٹ فارم ہوتا ہے، جہاں وہ ماہر اساتذہ کرام کی نگرانی میں علم و فن اور زبان و ادب میں مہارت پیدا کرتے ہیں، خود اپنی تربیت کرنے اور اپنا بوجھ اٹھانے کا حوصلہ پیدا کرتے ہیں، لکھنے اور بولنے کی مشق کرتے ہیں، جہاں سے میدان خطابت کے شہسوار تیار ہوتے ہیں، قلم کی طاقت سے قوم کی تقدیر سنوارنے والے قلم کار اس کی آغوش میں جنم لیتے ہیں، زبان و بیان پر عبور حاصل کرنے، تقریری اور تحریری صلاحیتوں کو نکھارنے، خطابت و کتابت کے میدان میں نمایاں کارکردگی کا یہ لوگ اظہار کرتے ہیں۔ طلبہ کی ان انجمنوں کا ہمیشہ بڑا اہم رول اور کردار رہا ہے۔ ہفت روزہ تقریری پروگرام سے طلبہ اپنے اندر خطابت کا ملکہ پیدا کرتے ہیں، تو دوسری جانب قلمی صلاحیت طلبہ کو مضمون نگاری اور مقالہ نویسی کا ہنر سکھاتی ہے۔ انجمن کے زیر سایہ زبان و قلم دونوں کی اصلاح ہوتی ہے، مختلف میدانوں میں کام کرنے کا طلبہ کو حوصلہ ملتا ہے، یہاں سے فیض یافتہ طلبہ باطل طاقتوں کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے ہیں، اپنی شیریں زبان اور سیال قلم سے دشمنان دین کے لیے آہنی دیوار بن جاتے ہیں، اور نازک سے نازک حالات میں بھی اسلام کی نگہداشت اور پاسبانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ میرے معزز مہمانان گرامی اور سامعین کرام، ہمارے اس مادر علمی جامعہ مطلوع السلفیہ میں انہی مقاصد کے تحت آغاز ہی سے طلبہ کی انجمن نادی الطلاب قائم ہے، اور طلبہ اس سے مکمل طور پر مستفید ہو رہے ہیں۔ پورے سال ہفت روزہ تقریری پروگرام کا انعقاد ہوتا ہے، جس میں طلبہ مختلف زبانوں میں تقریری مشق کرتے ہیں۔ معزز سامعین اور مہمانان گرامی، آج یہ سالانہ انجمن کا پروگرام ہے۔ سالانہ انعامی مسابقوں اور مقابلوں کے انعقاد سے طلبہ کی خفتہ صلاحیتوں کو جانچنے اور پرکھنے کا ہم سب کو موقع ملتا ہے، ان کی زبان و بیان کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور بڑھانے کے لیے انعامی مقابلہ ایک بہت ہی اہم ذریعہ ہے۔ انعام پانے والے طلبہ کی ہمت افزائی ہوتی ہے۔ انعامی مقابلہ دراصل کاوشوں اور کوششوں کا خلاصہ اور نتیجہ ہوتا ہے، اسی سے طلبہ کی صلاحیت مزید سنورتی اور نکھرتی ہے، ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، انہی عظیم مقاصد
کو سامنے رکھ کر کے ہمارے اس جامعہ مطلوع العلوم السلفیہ میں حسب سابق امسال بھی سالانہ انجمن اور انعامی مسابقے کا انعقاد کیا گیا، جس کا سلسلہ تقریباً 5 دنوں سے مسلسل چل ہی رہا ہے، اور آج کا یہ پررونق اور بابرکت پروگرام اسی سلسلے کی ایک آخری کڑی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں مختلف گروپوں اور متعدد زبانوں میں پوزیشن لانے والے کچھ طلبہ خطاب فرمائیں گے، جس سے آپ حضرات کو ان کی محنت و جافشانی کا اندازہ ہوگا، ان کے اسلوب بیان اور طرز خطابت سے آپ حضرات کو آگاہی ہوگی، اور یہ محض بطور نمونہ ہوگا جس سے آپ باقی مادہ طلبہ کے معیار خطابت کا اندازہ لگا سکیں گے۔ آج کے اس مبارک پروگرام میں ہمارے معزز مہمانان گرامی کے ہاتھوں ان سالانہ انجمن میں پوزیشن لانے والے طلباء کے درمیان ان کی ہمت افزائی کے لیے انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ ہمارے باوقار سامعین بھی ان کی ہمت افزائی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں شعبہ تحفیظ القرآن الکریم اور شعبہ عالمیت سے فارغ ہونے والے طلباء کی دستار بندی بھی شامل ہے۔ میرے معزز سامعین، ہماری ساری توقعات دراصل اب انہی نونہال ملت سے وابستہ ہیں۔ یہی مستقبل کے معمار ہوں گے جو امت مسلمہ کو خواب غفلت سے بیدار کریں گے، مرجھائی ہوئی انسانیت کی کھیتی کو لالہ زار بنائیں گے، تہذیب و تمدن کی شمع روشن کریں گے، اعداء اسلام اور دشمنان دین کے شبہات و اعتراض کا دندہ شکن جواب دیں گے۔ یہ ایک ہاتھ میں علم کا مثال تو دوسرے ہاتھ میں اخلاق و کردار کی شمع لے کر پوری بنی نوع انسانیت کی نہ صرف حفاظت کریں گے بلکہ اسے اس کا کھویا ہوا وقار بھی واپس دلائیں گے۔ اور آخر میں بقول علامہ اقبال، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ہم اپنے ان طلبہ سے بہت ساری امیدیں وابستہ رکھے ہوئے ہیں اور قوم ملت بھی ان سے پر امید ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے طلبہ کو اولاً دین سیکھنے، دینی تعلیم حاصل کرنے کا ذوق و شوق اللہ ان کے اندر پیدا کرے، یہ پوری محنت و مشقت سے دینی علوم حاصل کریں، اور پھر فراغت کے بعد یا یہاں سے تعلیم حاصل کر کے لوٹنے کے بعد اپنے وطن میں، علاقے میں، اپنے قرب و جوار میں سیکھی ہوئی باتیں دوسرے احباب تک پہنچائیں۔ اور انہی چند تمہیدی کلمات کے ساتھ میں اب اصل پروگرام کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں، اور قبل اس کے کہ باقاعدہ پروگرام کا آغاز ہو، میں اس مبارک مجلس کی صدارت کے لیے ناظم جامعہ جناب مولانا عبدالرحیم صاحب مدنی حفظہ اللہ کو زحمت دینا چاہتا ہوں کہ آپ آج کے اس پروگرام کی صدارت قبول فرمائیں، اور اس کے بعد